الأنبياء والمرسلين لا سيما على سيدهم وخاتمهم أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پاک پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں پوری دنیا میں عزادار اس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو پرسہ دینے میں مصروف ہے، ان سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اور جو عزادار مومنین و مومنات اس فرش عزا پہ تشریف فرما ہے ان سب کے حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے اور ہماری اس دعا کو، عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. صلوات محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ شورا کی آیت نمبر 23 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور پاک رسول کی ایک حدیث بھی میں نے آپ حضرات کو ہدیہ کیا. تبرکاً ترجمہ پیش خدمت ہے کہ ارشاد ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حبیب اپنے امت سے کہہ دیجئے کہ میں یعنی رسول تم سے اپنی زحمتوں کا، اپنی تبلیغ کا، اپنی رسالت کے پہنچانے کا کسی قسم کا اجر اور کسی قسم کی مزدوری تم لوگوں سے طلب نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر تم کچھ دینا چاہو تو فقط اور فقط میری خواہش یہ ہے کہ تم میرے آل، میرے قرابت دار، میرے اہل بیت سے محبت اور مودت کرو. اور اس کے بعد پاک رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسین، میرا حسین مصباح الہدیٰ، ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے. تو انشاءاللہ سلسلہ کرام ہمارا اس آیت کے اوپر، اس حدیث کے اوپر جاری و ساری ہے. ایک تمہید گزارش کر کے آگے اپنے موضوع تک آؤں گا کہ دیکھیے آج محرم کی 5ویں تاریخ ہے اور جمعے کا دن ہے 1446 ہجری، اور آج جمعہ ہے، اور آج جمعے کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، اس کا آپ لوگوں سے تذکرہ کرنا میں فرض سمجھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے کہ خود جمعہ وہ دن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے برکت اور فضیلت کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے. اور قرآن پاک میں
7 دنوں میں سے 2 دنوں کا ذکر آیا، ایک ہفتے کے دن کا اور ایک جمعے کے دن کا، باقی 5 دنوں کا ذکر نہیں آیا۔ اور ہفتے کے دن کا ذکر اس تعلق میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بدکرداری اور شرارت کا اظہار کیا ہے کہ یہودی ہمیشہ سے شرارت پسند رہے ہیں، ہر وقت ہر دور میں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو مصیبتیں ہیں، جو شرارتیں ہیں، ان کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ہفتے کے دن سے متعلق کہ قرآن مجید میں ہے کہ یہودی سمندر کے کنارے ان کی بستی تھی اور ان کا ذریعہ معاش مچھلی کا شکار تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ تم 6 دن مچھلی پکڑو، مچھلی کے شکار کرو، لیکن ہفتے کو نہیں کرو، حرام قرار دیا گیا۔ لیکن چونکہ وہ بڑے ہی شرارت پسند تھے، ان لوگوں نے اس کے لیے ایک طریقہ ڈھونڈ نکالا کہ جمعے کے دن جو ہے وہ اس سمندر سے ایک چھوٹی سی نہر نکال کے اس میں مچھلیوں کو ڈال دیتے تھے، کیونکہ اس دن ہفتے کے دن مچھلی جو ہے، چونکہ ان کو بھی پتا تھا آج کے دن ہم محفوظ ہو تو پانی کے کنارے زیادہ آ جاتی تھی، تو ان کو ایک چھوٹی سی نہر بنا کے ان میں بند کر دیتے تھے اور دوسرے دن ان کا شکار کرتے تھے۔ ایک شرارت تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ان شرارت کے سزا میں ان کو مسخ کر دیا اور بندر بنا دیا۔ یکونوا قردۃ خاسئین، قرآن مجید میں ہے کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، بندر بن گئے اور 3 دن کے بعد سب کے سب ختم ہو گئے۔ دیکھیے، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کو اپنے مزاج کے مطابق ڈالنا چاہتا ہے، خدا کا قانون جیسا بھی ہے ویسے انسان کو قبول کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان خدا کے قانون کو اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے توڑ مڑوڑ کے اپنی خواہش کے مطابق ڈالنا چاہتا ہے، جیسے یہودیوں نے کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اس طریقے سے کرو، مکر اللہ مکرن واللہ خیر الماکرین، تم اللہ کے ساتھ مکر فریب کرتے ہو تو اللہ بھی تمہارے ساتھ ایسی تدبیر کرے گا اور تمہارے لیے وہاں سے بھاگنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، سب کے سب کو بندر بنا دیا۔ اس کانٹیکس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہفتے کے دن کا ذکر قرآن میں کیا، اور دوسرا دن جس کا ذکر ہوا وہ جمعے کا دن، اور قرآن مجید میں جمعے کے نام سے ایک پورا سورہ موجود ہے، سورہ جمعہ، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ کہا جب اللہ کی طرف سے جمعے کو یعنی عبادت کو تمہارے لیے فرض کیا گیا ہے کہ جب اس عبادت کے لیے پکارا جائے یعنی آذان ہو تو تیزی سے اس عبادت کی طرف تم بھاگو، آؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اپنے سارے کام کاج کو ایک مرتبہ چھوڑ دو، اس طرف آؤ۔ تو جمعے کا ذکر اس طریقے سے قرآن مجید میں آیا، اور جمعہ سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کا جب ظہور ہوگا تو جمعہ ہی کے دن ہوگا، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جمعے کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت پڑھو، مخصوص زیارت، ہفتے کے ہر دن کے اماموں کی زیارت کتابوں میں مذکور ہے، لیکن کہا جمعہ امام زمانے کا دن ہے، تم اس دن امام زمانے کی زیارت پڑھو، اور اس کے اندر، اس زیارت کے اندر موجود ہے کہ المتوقع فیہ ظہورک ھذا یوم الجمعہ، المتوقع فیہ ظہورک، یہ جمعے کا دن ہے جس میں ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کا ظہور ہوگا، جی مومنین کے لیے آپ کے ظہور کے ذریعے مصیبتیں ٹل جائے گی، اور کافرین آپ کے تلوار کے ذریعے ملیامٹ ہوں گی۔ تو روز جمعہ اہم دن ہے، اور میرا ذکر کرنے کا خاص مقصد یہ تھا کہ آج یعنی ہر سال محرم کا پہلا جمعہ شہزادہ علی اصغر کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں 45 ملکوں میں جمعہ آج کا دن یوم علی اصغر سلام اللہ علیہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مائیں اپنے شیرخوار بچوں کو ہاتھوں پر بلند کر کے مختلف جگہوں پر اکٹھی ہوتی ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد دنیا کو یہ بتاتی ہیں مائیں، دیکھو یہ شیرخوار بچہ کربلا کے اندر جس کو ذبح کیا گیا تھا، آخر اس کا قصور کیا تھا۔ ہمارا فرض ہے دنیا کو بتائے کربلا کیا ہے اور کربلا میں کیا ہوا ہے، جی، اور اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوتا ہے کہ ایک 6 مہینے کے بچے کو، جس کو مظلوم کربلا پانی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو پانی کی بجائے جواب تیر سے آتا ہے، گلا چھیدا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کو بتایا جائے۔ آخر ایک چیز یہ، چلو اگر نعوذ باللہ خاکم بدہن، اگر امام حسین تم لوگ کہتے ہو حکومت کے خاطر گئے تھے، تو آخر اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کو کیوں ذبح کیا گیا؟ تو یہ آج کا جمعہ، ماہ محرم کا پہلا جمعہ، حسین کے شیرخوار بچے باب الحوائج حضرت علی اصغر سلام اللہ علیہ کے دن کے اوپر منایا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس شہزادے کو ذکر کر کے مجلس میں ان کو یاد کر کے اپنی حاجتوں کے لیے ان کا وسیلہ بنائے، انشاءاللہ آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ درود پڑھ لیجیے بلند آواز کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے گزارش کی تھی کہ دیکھیے کہ جو ہم یہ جو مجلسیں کرتے ہیں، آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ کچھ تو کچھ مقصد تو ہونا چاہیے نا۔ تو ان مجلسوں کا مقصد کیا ہے؟ تو بنیادی اور اولین مقصد یہ ہے کہ غم حسین کی یاد کو تازہ کرنا اور اس غم حسین کو زندہ رکھنا۔ بنیادی مقصد یہی ہے جی۔ ہم غم حسین کے یاد کو ہر سال تازہ کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک کہنے کی بات یہ ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے کہ ہم کیا اس غم کو یاد رکھیں گے، تازہ کریں گے؟ ہم کیا اس غم کو زندہ کریں گے؟ بلکہ اس غم نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ ہر دور میں مشکلات سے اگر ہمیں محفوظ رکھا ہے تو اسی عزاداری نے، اس غم نے رکھا ہے۔ اسی لیے امام خمینی نے کہا تھا انقلاب ایران مرہون منت ہے عاشورا کا۔ تو اس غم کو زندہ رکھنا، لیکن حسین امام ہے، حسین کا ہر کام امام ہے، لہذا ہم حسین کی یاد کو زندہ کرتے ہیں،
لیکن حسین فیض عطا کرتا ہے، امام ہے، امام کا کام فیض پہنچانا. لہذا ہم جب عزاداری کرتے ہیں تو اس عزاداری کے ذریعے ہماری تربیت بھی ہو جاتی ہے، ہمیں علم بھی مل جاتا ہے، ہمیں شریعت بھی سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، ہمیں اپنا اخلاق درست کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے. دیکھیے انسان جب گھر سے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ ہو کے خلوص نیت کے ساتھ مجلس کے اندر حاضری دیتے ہیں تو ہماری تربیت ہو جاتی ہے. مجلس میں آ کے غور سے مجلس سنتے ہیں تو علم حاصل ہوتا ہے، تو اس مجلس سے ہم علم کے رزق پاتے ہیں. اور اس مجلس سے جب خطاب کرنے والا شریعت کی باتیں کرتا ہے تو شریعت سے ہمیں واقفیت ہوتی ہے. اور اس مجلس کے اندر جب باتیں کی جاتی ہے کہ اخلاق کی بات کی جاتی ہے، صلہ رحمی کس طریقے سے کرنا چاہیے، والدین کی اطاعت کس طریقے سے کرنا چاہیے، انسان کو اپنی ذمہ داری کا، خاندانی ذمہ داری کا کس طریقے سے خیال رکھنا چاہیے، تو اس طریقے سے ہمارا اخلاق بھی درست ہو جاتا ہے. تو اس مجلس سے ہمیں یہ فائدہ ہے. تو مجلس کا بنیادی اور اولین مقصد یہ ہے کہ یاد حسین اور غم حسین کو تازہ کرنا، اس کو باقی رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن حسین کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو ہماری عزاداری کا مقصد ہے، ایک حسین کا اس عظیم قربانی کا مقصد کیا تھا؟ تو حسین کا مقصد کچھ اور تھا. یہ تو ہم حسین سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ مولا آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، انسانیت کے لیے اتنا کچھ دیا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پلٹ کے ہم آپ کو یاد کریں، آپ کے غم کو ہم باقی و زندہ رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری. لیکن حسین کا کربلا جانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ تو وہ بھی کچھ تو ہوگا، کچھ عظیم مقصد. تو میں نے گزارش کی تھی، ایک جملے میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں. حسین نے اپنے مقصد کو مخفی نہیں رکھا، بلکہ مدینے سے کربلا جاتے وقت اعلان کر کے دیا، باقاعدہ لکھ کے دستاویزی شکل میں. کیا کہا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں جا رہا ہوں، میرا مقصد شرارت پھیلانا نہیں ہے، میرا مقصد بغاوت نہیں ہے، میرا مقصد ظلم نہیں ہے، میرا مقصد فتنہ پھیلانا نہیں ہے. تو نواسہ رسول آپ کا مقصد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ انما خرجت، میں نانا کا مدینہ چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں، لطلب الاصلاح فی امت جدی، نانا کی بگڑی ہوئی امت کی اصلاح کروں. بس مقصد حسین ایک ہی جملے میں، وہ کیا ہے؟ امت کی اصلاح، امت کی اصلاح. اور ہم پیغمبر کی امت میں شامل ہے نا، ہم امتی ہیں. تو حسین ہماری اصلاح کی خاطر کربلا گئے، اتنی بڑی قربانی دی. اب ہم جب اس عزاداری میں آتے ہیں، فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں، تو ہمارے بھی اولین فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اندر اپنے آپ میں اصلاح پیدا کرے، اپنا اصلاح کرے. ہے کہ نہیں؟ یہ جی اپنا اصلاح کرے، کیونکہ حسین کا مقصد یہی ہے کہ اصلاح کہاں سے ہوتی ہے؟ اصلاح شروع ہوتی ہے سب سے پہلے اپنی ذات سے، اپنی ذات سے. میں کہتا ہوں کوئی بھی عزادار یقین جانیے کہ
کہ 2.5 مہینے تک عزاداری کرتا ہے، اور 2.5 مہینے تک عزاداری کرنے کے بعد وہ اپنے کردار میں جان کے دیکھیں، اگر اصلاح نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ان کوششوں میں، عزاداری میں کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہے۔ خود کو دیکھنا چاہیے۔ تو اصلاح جو ہے اپنی ذات پہ ہوتی ہے۔ پہلے انسان اپنا اصلاح کرے اور اس کے بعد اپنے خاندان کا اصلاح کرے، اور اپنے خاندان میں سب سے پہلے آتا ہے انسان کی اپنی اولاد، اپنی اولاد کی اصلاح۔ یقین جانیے حسین کا مقصد یہ ہے کہ حسین کا چاہنے والا عزادار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی اور صحیح تربیت کرے۔ اور صحیح اچھی تربیت نہیں ہو سکتی جب تک انسان اپنے سے شروع نہ کرے، خود کی اصلاح نہ کرے۔ دیکھیے یہ بچے ہیں، اولاد ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ خداوند کریم نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے جی۔ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحت دی، زندگی دی، دولت دی جی، شہرت دی، یہ سب خدا کی نعمت ہے، اور ساتھ ساتھ دولت، اولاد دی، اور سب سے بڑی نعمت انسان کی اولاد ہے۔ جن کی اولاد ہے، جنہوں نے شادی نہیں کی ہے، وہ بھی اس نقطے کو سنیں، یاد کریں۔ آگے چل کے آپ کے بھی اولاد ہوگی، بچے ہوں گے۔ بچوں کا اصلاح، اولاد کی تربیت ضروری ہے، اور اولاد کی تربیت انسان، یقین جانیے جن کی اولاد ہیں وہ جانتے ہیں اولاد کی تربیت کا بہترین طریقہ زبان نہیں ہے، عمل ہے۔ عمل کے ذریعے خود اس چیز کا نمونہ بنے۔ اگر عمل کے ذریعے نہیں ہوگا تو کبھی وہ چیز مؤثر نہیں ہوگی، اس کا اچھا نتیجہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر بچے کو نمازی بنانا ہو تو خود وقت سے پہلے نماز کی تیاری کرے۔ ابھی آزان ہونے والی ہے، 5-10 منٹ پہلے وضو کر کے نماز کی تیاری کرے، تاکہ بچے کو نماز کی اہمیت کا احساس ہو۔ کہتے ہیں کہ اگر وقت سے پہلے تیاری نہیں کریں گے تو بچہ جو ہے وہ نماز پڑھے گا، لیکن آرام سے پڑھے گا جی۔ اور والدین اگر نماز میں سستی کریں گے، دیر سے پڑھیں گے، تو بچے پڑھیں گے ہی نہیں۔ عملی طور پر یہ انسان دکھائیں، گھر میں اولاد کو، بچوں کو، ماں باپ عملی طور پر یہ چیزیں دکھائیں۔ یہ ہے تربیت اولاد، سب سے مؤثر ترین طریقہ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو یہ بچے دیے ہیں، یہ آپ کے کیا ہے؟ سرمایہ۔ انسان کے اندر بہت سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتیں دے دیتا ہے، سرمایہ، لیکن یہ سب سے اہم ترین سرمایہ۔ دولت اگر ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے، آپ پھر اسے دوبارہ کہیں نہ کہیں سے پیدا کر سکتے ہیں۔ صحت خراب ہو جائے، علاج کر سکتے ہیں جی، لیکن اگر اولاد بگڑ جائے تو سب کچھ، انسان کا پورا سرمایہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس چیز کی طرف توجہ دے جی۔ اس بات کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے کربلا جانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، نانا کی بگڑی ہوئی امت کو سدھارنے کے لیے۔ تو ہم اپنے آپ کو سدھارے، اپنے اولاد کو سدھارے۔ اگر اس میں سستی کریں گے
تو دنیا میں بھی نقصان ہوگا، آخرت میں بھی خسارہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک روایت گزارش کرنا چاہتا ہوں، درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک دن مدینے کی گلی سے کہیں گزر رہے تھے، اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے دیکھا دو بچے کھیل رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ویل لأولاد آخر الزمان من آبائہم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ویل ہے، بربادی ہے آخری زمانے میں آنے والے اولاد کے لیے۔ وہ بربادی کہاں سے، کس سے ہوگی؟ کہا لآبائہم، اپنے والدین کی طرف سے، والدین ان کو بگاڑیں گے، برباد کریں گے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول ویل لآبائی المشرکین، کیا یہ والدین مشرک ہوں گے؟ مشرکین اپنے اولاد کو شرک کے راستے پہ ڈالتے ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، لآبائی المسلمین، مسلمان والدین ہوں گے، اپنی اولاد کو برباد کریں گے۔ کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا یعلمونہم من الفرائض، والدین جو ہے آخری زمانے میں بچوں کو دین کے بارے میں بچوں کو نہیں بتائیں گے، نہیں سکھائیں گے۔ وَإِذَا عَلَّمُوهُمْ مَنَعُوهُمْ، اگر وہ خود سیکھنا چاہیں تو کہیں گے کیا ضرورت ہے اس کی، آج کل دنیا میں یہ کام آنے والی چیز نہیں ہے، وہ علم پڑھو، وہ چیز سیکھو جس سے تم کما لو، یہ دین سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ منعوہم، منع کریں گے۔ ہوتا ہے نا آج کل، کہتے ہیں کیا کرو گے؟ مولوی بنو گے، دہشت گرد بنو گے، دین سیکھ کے کیا کرو گے؟ دنیا سیکھو۔ دین تو کوئی اہم چیز نہیں نا ہماری نظروں میں، اس لیے کہتے ہیں دین سیکھ کے کیا کرو گے؟ دنیا سیکھو۔ تو بعد میں کیا ہوتا ہے بڑا پتہ؟ جب بڑا ہوتا ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں، ان کو دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، جب والدین مر جاتے ہیں تو بعد میں آ کے ان کے روح کے لیے فاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ان کو نہیں آتا۔ دیکھا ہم نے، ایسے اولاد کو بھی دیکھا، ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، جی سورہ الحمد نہیں آتا ہے، آیت الکرسی پڑھنے نہیں آتی ہے، جی قرآن کی کوئی سورہ پڑھنے نہیں آتا، چونکہ زندگی میں سکھایا نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جی بڑا سخت جملہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اس قسم کے والدین جن کی وجہ سے اولاد گمراہ ہو گئی، وہ مجھ سے نہیں ہے، میں ان سے نہیں ہوں۔ جی کتنی تاکید تھی اللہ کے رسول، اولاد کی تربیت کے لیے، دین سکھانے کے لیے کتنی تاکید کی گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے، ایک اور حدیث ہے صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ارشاد فرماتے ہیں، بڑی عجیب حدیث ہے، ذرا توجہ چاہیے، کہ امام فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں ایک شخص کو جب حساب کتاب کے بعد اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو فیصلہ ہوگا کہ بس اسے جہنم کی طرف لے کے جائیں، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو وہ کہے گا پروردگار آپ مجھے ذرا سے مہلت دیجئے، میں آپ سے ایک معاملے کے بارے میں انصاف چاہتا ہوں۔ خدا عادل ہے نا، وہ تو انصاف دیتا ہے، وہ کہے گا پروردگار مجھے ذرا انصاف چاہیے، حکم ہوگا فرشتوں سے اسے روک دو، رک گیا، ارشاد ہوا بتاؤ تو وہ کیا پالنے والے ہیں کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں، میں نے یہ گناہ کیے ہیں، مجھے اقرار ہے، لیکن
یہ گناہ میں نے اس لیے کیے ہیں کہ دنیا میں میرے والدین نے مجھے دنیا کی ساری سہولتیں تو دے دی لیکن علم دین نہیں سکھایا. اگر سکھایا ہوتا تو میں تیرے دین کی طرف آتا. پروردگار اس میں میرا قصور نہیں ہے، میرے والدین کا بھی قصور ہے. اچھا جب وہ یہ کہے گا پروردگار مجھے انصاف چاہیے، جی مجھے تعلیم نہیں دی گئی، دین سکھایا نہیں گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا ان کے والدین کو بلاؤ. امام فرماتے ہیں اس کا حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، جنت کی بشارت دی جا چکی ہوگی. بلائے گا، بلانے کے بعد پوچھا جائے گا کہ تیرا بیٹا جو کچھ کہتا ہے کیا سچ ہے؟ تو وہ سر جھکا کے کہے گا پالنے والے درست ہے، سچ ہے، سچ ہے. دنیا میں ہم نے دنیاوی ساری تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، سب کچھ سکھایا، لمبی لمبی فیسیں دے دی، بچے کو دنیا کے ہر قسم کے تعلیم سہولت دی، لیکن نماز پڑھنا نہیں سکھایا، آل محمد کی ولایت کے بارے میں کچھ نہیں کہا، قرآن نہیں سکھایا. تب اس کا والد بھی کہے گا پروردگارا سچ ہے، درست ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ یہ بچہ تو تھا ہی گنہگار، اب اس کے لیے جو جہنم ہے اس کے والدین کے سبب سے ہوا تھا، لہذا اس کو بھی جہنم میں بھیج دو، اس کے والدین کو بھی جہنم میں بھیج دو. یہ حدیث میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، حقیقت تربیت اولاد کے سلسلے میں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتاؤں. انشاءاللہ فضائل بھی پڑھیں گی آپ لوگوں کو، خوش کروں گا، لیکن یہ چیزیں اگر نہیں بتاؤں کل قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھا جائے گا یہ حقائق تم نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. لہذا یہ چیزیں جو ہے تربیت اولاد کے سلسلے میں، اپنے اصلاح کے سلسلے میں، یہ انسان کو محنت کرنی چاہیے. اپنی اصلاح کرو، میاں بیوی کے درمیان معاملات کا اصلاح کرو، والدین اور بچوں کے درمیان اگر والدین بوڑھے ہیں تو ان کے درمیان معاملات کا اصلاح کرو، لوگوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان جو ہے معاملات کی اصلاح کرو، صلہ رحمی کرو. یہی ہمارا دین ہے اور یہی ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے. صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا اس کا فائدہ آپ کو، تربیت اولاد کا اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، قیامت میں بھی ملے گا. فائدہ آپ ہی کا ہوگا. دنیا میں تو ہے ہی ہے، اگر بچہ دیندار ہوا، اچھا ہوا، صاحب کردار ہوا، جی آپ کے بڑھاپے میں، آپ کے مشکلات میں، آپ کی تکلیفوں میں وہ کام آئے گی. انسان یہی چاہتا ہے نا کہ اولاد کے لیے زحمتیں تکلیفیں اٹھاتا ہے کہ بعد میں یہ اولاد ہمارے لیے سہارا بنے، ہمارا کام آئے. اور وہی اولاد کام آتی ہے جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جن کو دین سکھایا جاتا ہے. خوف خدا نہیں ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتا. آپ دیکھتے نہیں آج اس معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن دیکھیں والدین کے ساتھ سال میں ایک دفعہ کرسمس کے موقع کے اوپر پھول لے کے آتے ہیں، بس باقی مرے جیے کہاں ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یہ دین ہے، پیغمبر کی شریعت ہے جو ہمیں سکھاتی ہے والدین کے حقوق ہے، ان کی خدمت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن مجید میں کہا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، جی ان کا خیال رکھو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کو اف تک نہیں کہو. اگر کسی وجہ سے ناراض ہو جائے تو اف تک نہیں کہو. یہ دین سکھاتا ہے. اس لیے دنیا میں فائدہ ہے، قیامت میں فائدہ ہے. قیامت میں کیا فائدہ ہے
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے. حضرت عیسیٰ مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ تبلیغ کے لیے اس گاؤں سے اس گاؤں، اس گاؤں سے اس گاؤں میں آپ سفر کرتے رہتے تھے. ایک جگہ کہیں سے گزر رہے تھے تو راستے میں قبرستان آیا کہ جب حضرت عیسیٰ قبرستان سے گزرنے لگے تو دیکھا تیز تیز قدم اٹھا کے جا رہے ہیں. اپنے ساتھی جن کو حوارین کہتے تھے حضرت عیسیٰ نے فرمایا اس سے تیز تیز جلدی جلدی چلو. کسی نے عرض کیا یا روح اللہ سبب کیا ہے؟ تو کہا کہ اس قبرستان میں ایک قبر کے اوپر مسلسل عذاب الہی ہو رہی ہے کہ یہ عذاب کا علاقہ ہے، کہیں تمہارے اوپر بھی عذاب نہ آئے، جلدی جلدی یہاں سے چلو. وہاں سے جلدی جلدی نکل گئے. اب اپنے کام سے فارغ ہوئے، تبلیغ سے واپس پلٹے تو وہیں سے گزرے. اب بالکل الٹ، جو حواری ہیں وہ جلدی جلدی چل رہے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ آتے وقت تو تیز تیز چلے، جاتے وقت آپ آرام آرام سے چل رہے ہیں، آخر اس کی وجہ؟ تو آپ نے کہا ہاں میں نے بتایا تھا کہ اس وقت میں آ رہا تھا ایک قبر کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، یہ پورا علاقہ عذاب کا تھا. اب میں واپس پلٹا ہوں تو اس کے جس قبر میں جس میت کے اوپر عذاب الہی تھا اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے ایک جگہ ایک ٹوٹا ہوا راستہ تھا اس کو درست کیا، اور دوسرا اس نے ایک یتیم کی سرپرستی کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا انسان جو میرے مخلوق بندوں کا خیال رکھتا ہے تو میں اس کے والد کو میں عذاب نازل نہیں کروں گا. اس لیے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہاں رحمت نازل ہو رہی ہے، یہ علاقہ رحمت کا ہے، لہذا آہستہ آہستہ چلو، شاید تم بھی اس رحمت میں شامل ہو. بلند الصلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ فائدہ ہے نا، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے. جی آل محمد کا مشن ہی یہی ہے. ہم صراط مستقیم پہ آئے، ہم کیا اللہ کی طرف آئے، اپنا اصلاح کریں، ہم اپنے دنیا کو بھی سدھاریں، ہم اپنے آخرت کو بھی سدھاریں. بس آل محمد کا مشن تو یہی تھا. لیکن کیا شیطان اور آل محمد کے دشمنوں نے ان کو یہ چیز پسند نہیں تھی، تو آل محمد کو کسی کو ذات سے شہید کیا گیا، کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا. اسی کا ہم رونا روتے ہیں. محرم ہے نا، محرم کی 5ویں تاریخ، عزادار محرم کی 5ویں تاریخ کی اپنی خصوصیت ہے. محرم کے 5ویں تاریخ کو فرات کے اوپر پہرا لگا دیا گیا ہے. قحط عام 7ویں تاریخ سے ہوا. 7ویں تاریخ سے التش کی آواز بلند ہو گئی، لیکن 5ویں تاریخ سے 4000 سپاہی ان کا دستہ فرات کے اوپر پہرے کے اوپر لگایا گیا کہ حسین کے خیموں میں پانی نہ جائے. 5ویں محرم. اور آج کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ عام طور پر ابھی تک حسین کے چاہنے والے اصحاب کا تذکرہ تھا، اب حسین کے خاندان کے والوں کی شہادت کا تذکرہ ہے. اور جس طریقے سے کربلا میں شہادت پیش کی گئی، اسی انداز سے اسی ترتیب سے ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں. سب سے پہلے میدان میں ثانی زہرا جناب زینب کے جگر کے ٹکڑے اور محمد گئے تھے. اس کے بعد شہزادہ قاسم
اس کے بعد غازی عباس، اس کے بعد شہزادہ علی اکبر، اس کے آخر میں شہزادہ علی اصغر، اور اس کے بعد خود مولا حسین. اسی ترتیب سے ہم مجلسوں کے اندر بھی تذکرہ کرتے ہیں. تو آج کی مجلس میں زینب کے جگر کے 2 ٹکڑے ہیں، اور محمد. عزادارو، عجیب بات ہے، زینب اور حسین کے درمیان جو بہن بھائی کا رشتہ تھا نا، عجیب محبت تھی. ایک مرتبہ شہزادی آرام کر رہی ہے، سو رہی ہے. مولا حسین نے دیکھا بہن کے چہرے کے اوپر روشن دان سے دھوپ آ رہی ہے. کہیں دھوپ کی گرمی کی وجہ سے نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے. حسین دھوپ کے سامنے سایہ بن کے کھڑے ہو گئے. کافی دیر کے بعد شہزادی کی آنکھ کھلی تو دیکھا حسین پسینے سے شرابور ہے، سامنے کھڑے ہیں. کہ بھیا آپ؟ تو کہا بہن تم سو رہی تھی نا، کہ چہرے کے اوپر دھوپ پڑ رہی تھی، کہیں تمہارے نیند میں خلل پیدا نہ ہو، میں یہاں کھڑا تھا. اور یہی چیز 11 محرم کو شہزادی کو جب اسیر بنا کے لے جایا جا رہا تھا، ایک مرتبہ دیکھا بھیا کا لاشا دھوپ میں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے. ایک مرتبہ کہا بھیا حسین مدینے میں آپ نے میرے لیے سایہ بن کے دھوپ آنے نہیں دیا. اے کاش اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے، میرے پاس چادر ہوتی تو میں سایہ نہ ڈال دیتا آپ کے لاشے کے اوپر. اجرکم اللہ. عزادارو، حسین 28 رجب کو مدینے سے نکلے، مکہ آئے. مکے سے 8 ذی الحج کو آپ نکلے عراق جانے کے لیے، اور مکے سے عراق کی طرف، کربلا کی طرف جا رہے تھے. اس وقت تک اون محمد ساتھ میں نہیں تھے. ایک مرتبہ عباس علمدار نے کہا کہ آقا میں دیکھ رہا ہوں کوئی دور سے ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، شاید کوئی ہم سے کوئی کام ہو. تو امام نے کہا میں جانتا ہوں کون ہے، قافلے کو روکو. ایک مرتبہ قافلہ رکا. عزاداروں دیکھا تو ایک عبداللہ ابن عباس ہے، ایک عبداللہ ابن جعفر ہے. عبداللہ ابن عباس رشتے میں حسین کا چچا ہے. عبداللہ ابن جعفر چچا زاد بھائی بھی ہے اور جناب زینب کے شوہر بھی ہیں. ایک مرتبہ دونوں آئے. آنے کے بعد عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا آپ عراق کی طرف مت جائے، یہ بے وفا لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے بابا سے وفا نہیں کی، آپ کے بھائی حسن سے وفا نہیں کی، آپ سے بھی وفا نہیں کریں گے. تو مولا نے کہا ابن عباس اللہ سے میں وعدہ کر چکا ہوں، میں وفا کرنا چاہتا ہوں. ابن عباس نے کہا مولا تو پھر اہل حرم کو عورتوں کو ساتھ لے کے مت جائیے گا. ابھی مولا نے جواب نہیں دیا تھا، محمل سے جناب زینب نے کہا ابن عباس بھائی کو بہن سے جدا کرنا چاہتے ہو. اجرکم اللہ. یہ زینب اور حسین کی محبت. ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر نے کہا مولا میں ذرا زینب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا عبداللہ زینب آپ کی زوجہ ہے، آپ جا کے گفتگو کیجئے. عبداللہ شہزادی کے خیمے میں گئے تو ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے عبداللہ مجھے شریعت میں پتا ہے شوہر کا حق کیا ہے، اگر آپ مجھے واپس لے جانا چاہتے ہیں مجھے انکار نہیں، لیکن زینب زندہ نہیں جائے گی، زینب کی لاش جائے گی. یہ سننا تھا
عبداللہ نے کہا شہزادی میری یہ جرات میں بس صرف اسی لیے آیا ہوں، سفر بڑا کٹھن ہے اور سفر پر خطر ہے اور سفر میں صدقے کی ضرورت ہے، میں 2 صدقے لے کے آیا ہوں اور محمد، ایک کو میری طرف سے حسین کے اوپر قربان کرنا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کرنا، اجرکم اللہ۔ اون محمد قافلے میں شامل ہو گئے، کربلا کی طرف گئے، ازاداروں وقت گزرتا گیا، شب عاشور، شہزادی زینب دونوں بچوں کو بٹھا کے کہتی ہے اے بچوں تم علی کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، کل میدان میں شہادت کی باری آئی، پہلے تم جانا، کہیں ایسا نہ ہو قاسم پہلے جائے، تمہیں بھیا اسد کو کیا منہ دکھاؤں گی، پہلے تم جانا، اجرکم اللہ۔ شہزادی کے لیے یہ سخت مرحلہ تھا، ازاداروں صبح عاشور ہوئی، میدان سجا، شہزادی نے کہا اور محمد سے بیٹے جاؤ ماموں سے اجازت لے لو، ماموں سے اجازت لے لو۔ بچوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مادر گرامی ماموں اجازت نہیں دیں گے، کیا یہ نہیں ہو سکتا، آپ ہمارے لیے اجازت دلا دیجئے۔ اجرکم اللہ تعالیٰ، یہی وہ مرحلہ ہے، تاریخ یہاں خاموش ہے مگر جذبات کی ترجمانی کرنے والے کہتے ہیں شہزادی اپنے ماں جائے کے پاس آتی ہے اور حسین کہتے ہیں زینب کیا کچھ کہنا چاہتی ہو، تو کہا بھیا میں نے آج تک کچھ نہیں مانگا، آج آخری حاجت لے کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ بولا کہتے زینب کیسی حاجت، تو کہا میرے گود کے بالوں کو اپنے قدموں پر جان نثار ہونے کی اجازت دے دو۔ اجرکم اللہ، یہ کربلا کی مائیں ہیں عزاداروں، اپنے بچوں کو خود سے موت کی طرف سجا کے بھیج رہی ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں زینب اگر تمہاری یہی مرضی ہو تو میں اجازت دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے اجازت دی، شہزادی نے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے سجایا، تیار کیا، کہتی ہے بچوں اس طریقے سے جنگ کرنا، دشمن پکار کے اٹھے کہے یہ علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، اور جاتے جاتے شہزادی نے کہا بیٹو اگر جنگ کرتے کرتے فرات تک پہنچے تو پانی نہیں پینا کیونکہ اصغر پیاسا ہے، اصغر پیاسا ہے، پانی نہیں پینا۔ اگر دونوں بچے میدان کی طرف جاتے ہیں، ابھی بچے تھے ننھے منھے، ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے نرغہ آدھا میں گر گئے، زخموں سے چور ہو گئے، گھوڑے سے گرے، آواز دی مامو ہماری خبر لیجئے، بس ازاداروں دعا کیجئے، باب الحوائج ہے، خصوصاً جس کے اولاد نہیں اولاد کے لیے دعا ضرور کرے، بہترین موقع ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس سے کہا عباس آؤ، عباس آؤ، بھانجو نے بلایا ہے۔ عباس کو لے کے میدان کی طرف گئے، دیکھا بچے دم توڑ چکے ہیں، ایک عباس ایک حسین نے ننھے ننھے 2 لاشیں
خیمگاہ کی طرف لے کے آئے. حصہ شہزادی کے پاس آ کے کہتی ہے شہزادی آئے دیکھیں آپ کے شہزادے آ گئے ہیں. شہزادی کہتی ہے فضہ میں نے بچوں کو راہ خدا میں قربان کیا تھا واپس آنے کے لیے نہیں. تو فضہ کہتی شہزادی آ کے ایک دفعہ دیکھ تو لیجئے. شہزادی نے دیکھا 2 ننھے منڈے لاشیں ہیں. ایک مرتبہ سجدے میں گری. پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کیا. اے پروردگار تیرا شکر ہے ہمارے محمد کو سرخرو کیا. پالنے والے ان 2 ننھے منھے شہیدوں کا واسطہ تیری عزت و جلالت کا واسطہ. مومنین و مومنات اپنی حاجتیں لے کے آئے ہیں اس مجلس کے اندر. پروردگار ان بچوں کا واسطہ مومنین کی حاجتوں کو پورا فرما. خدایا تیری عزت و جلالت کا واسطہ جو مومنین مشکلات میں تکلیف میں ہیں خصوصی دعا کے لیے اپیل کی گئی ہے. پروردگارا ان کی مشکلات کو دور فرما تکلیفوں کو دور فرما. ہم جو بیمار ہے بحق بیمار کربلا شفائی عاجلہ و کاملہ عطا فرما. خدایا تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہمارے مرنے والوں کی مغفرت فرما. ہمارے ولی وارث زمانے کے امام کا جلد ظہور فرما. خدایا دنیا میں جہاں کے لیے مسلمان مومنین پریشانی قصب و پرسی کا عالم ہے خصوصاً فلسطین کے مظلوم عوام غزہ کے مظلوم عوام اور لبنان کے اور شام کے مظلوم مسلسل ظلم ہو رہا ہے. تیرے علاوہ کوئی حامی و ناصر نہیں ہے. پروردگارا ان کی نصرت فرما. ان پر ظلم کرنے والی کو نیست و نابود اور سرنگون فرما. خدایا بانیان مجلس کو خصوصاً جنہوں نے نظر و نیاز کا بندوبست کیا ان کے روزی میں برکت عطا فرما. ان کے مرحومین کو بخش دے. ان کے اولاد کو نیک صالح اولاد دے. خدایا جس کے اولاد نہیں ہے اولاد صالحہ عطا فرما. ہمیں تیرے احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین یا حسین یا حسین